السلام علیکم فرینڈز، ایف جے فری رینج فارم کے آفیشیل چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ فرینڈز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل ہیریٹیج بریڈز کے ریویو کر رہے ہیں اور اسی سلسلے کی 8ویں قسط میں آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی خوبصورت اور منفرد چکن بریڈ کی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو تک آپ کو بآسانی رسائی حاصل ہو سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی بریڈ کی جانب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک مکمل طور پر فینسی بریڈ کی جو کہ صرف اور صرف اپنی خوبصورتی کے لیے پالی جاتی ہے۔ جی ہاں فرینڈز، آج ہم بات کر رہے ہیں سیبرائٹ چکن کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اس بریڈ کی تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہ ایک برطانوی بریڈ ہے اور اس بریڈ کو ڈیولپ کرنے کا سہرا سر جان سیبرائٹ نامی ایک بریڈر کو جاتا ہے جو کہ ایک چھوٹی اور خوبصورت بریڈ تخلیق کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے چند چھوٹی چکن بریڈ جیسے کہ روز کام، پولش، ہیمبرگ اور نینکن بریڈز کو استعمال کیا اور تقریباً 20 سال کی مسلسل محنت اور بریڈنگ کے مکمل علم کا استعمال کرتے ہوئے یہ خوبصورت شاہکار تخلیق کیا گیا اور 19ویں صدی کے آغاز میں اسے مختلف برڈ شو میں دکھایا گیا۔ 1810 میں سر جان سیبرائٹ نے سیبرائٹ کلب کی بنیاد رکھی جو کہ کسی بھی چکن بریڈ کے لیے سب سے پہلا انفرادی کلب تھا۔ اسی سال اس بریڈ کو برٹش پولٹری ایسوسی ایشن نے ایک الگ بریڈ کے طور پر قبول کر لیا اور اس کے معیارات مقرر کیے گئے۔ امریکہ میں یہ بریڈ 19ویں صدی کے وسط میں پہنچی اور 1874 میں اسے امریکی پولٹری ایسوسی ایشن نے ہیریٹیج بریڈ کا درجہ دے دیا۔ یوں یہ پاکٹ راکٹ بریڈ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور آج بھی آپ کو ہر فینسی برڈ شو میں یہ اپنا جلوہ دکھاتی نظر آتی ہے۔ سیبرائٹ کے جسمانی حد و حال کی اگر بات کی جائے تو اس کی سب سے خوبصورت اور منفرد خاصیت اس کے پروں کا ڈیزائن ہے۔ سیبرائٹ بریڈ اپنے عمدہ پنکھوں کے لیے جانی جاتی ہے جن میں سونے یا چاندی کے رنگ کے پر کے اوپر کالے رنگ کی دھاریاں پائی جاتی ہیں۔ یہ دھاریاں دراصل پروں کے کونے پر بنی ہوئی ہوتی ہیں اور انگریزی میں اس جو خاصیت کو لیسنگ کہا جاتا ہے۔ یہ سیاہ لیسنگ ایک خاص قسم کے جین کی وجہ سے وجود میں آتی ہے جسے بریڈرز نے انتہائی احتیاط اور محنت کے ساتھ ترقی دی ہے، جس کی وجہ سے آج کا سیبرائٹ چکن اپنی موجودہ شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پروں کی بناوٹ اور خوبصورتی کے علاوہ یہ بریڈ کچھ اور انفرادی خصوصیات کی بھی حامل ہے جس میں سر فہرست ہینڈ فیدرنگ کی خصوصیت ہے۔ ہینڈ فیدرنگ سے مراد ہے کہ اس بریڈ کے مرغی اور مرغا دونوں ایک ہی طرح کے پنکھوں کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ حیثیت انتہائی نایاب ہے اور سیبرائٹ کے علاوہ صرف 2 اور چکن بریڈز میں پائی جاتی ہے، ورنہ عام طور پر ہر بریڈ کے مرغی اور مرغا جو ہے ان کے پروں کے ڈیزائن میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جسم کافی چھوٹا بھی ہوتا ہے اور یہ عام طور پر اپنا سینہ پھلا کے اور دم بھی تقریباً بالکل 75 ڈگری کے اینگل پر کھڑی رکھتے ہیں۔ ان کا وزن بھی انتہائی کم ہوتا ہے اور اس کے نر صرف 600 سے 650 گرام جبکہ مادہ صرف 550 سے 600 گرام تک ہوتی ہیں۔ ان کی ایک اور امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ٹرو بینٹم بریڈ ہے اور اس بریڈ کا کوئی بڑے سائز کا ورژن دستیاب نہیں ہے، یہ صرف آپ کو اسی سائز میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کمر کی لمبائی بہت کم ہوتی ہے اور ان کی دم اور سر تقریباً عمودی شکل میں ایک دوسرے کے پیرالل آپ کو کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں، کلگی اور ویٹلز سرخ رنگ کی اور چونچ اور ٹانگیں سلیٹی رنگ کی ہوتی ہیں اور مرغیوں میں کلگی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور صرف قریب سے دیکھنے پر آپ کو نظر آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے مزاج کی، تو یہ انتہائی دوستانہ مزاج کی حامل ہوتی ہیں۔ انسانوں کے ساتھ گل مل کر رہنا ان کو بہت پسند ہوتا ہے۔ یہ بہت چھوٹی جگہ بھی رہ سکتی ہیں لیکن ان کو کھلی جگہ رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اپنے چھوٹے سائز کی بدولت یہ انتہائی پھرتیلی ہوتی ہیں اور بہت لمبی اڑان بھرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس لیے جب یہ کھلے میں ہوں تو درختوں پہ یا اونچی جگہوں پر رہنا پسند کرتی ہیں۔ ان کی عمر 5 سے 8 سال تک ہوتی ہے اور عام طور پر سالانہ 80 سے 100 انتہائی چھوٹے سائز کے سفید انڈے لے کرتی ہیں جو کہ تقریباً 25 سے 28 گرام تک کے وزن کے ہوتے ہیں۔ ان کی مرغیاں عام طور پر دوسرے سیزن میں کڑک ہوتی ہیں اور بہت اچھی مائیں ثابت ہوتی ہیں۔ یہ ہر طرح کے موسم میں رکھے جا سکتے ہیں لیکن شدید سرد اور شدید گرم علاقوں میں رہنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اگر اس کو گھر میں رکھنے کے لیے اگر آپ چوز کرنا چاہتے ہیں تو کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات کہ یہ انڈوں اور گوشت دونوں کی پیداوار کے لیے کوئی زیادہ موزوں بریڈ نہیں ہے۔ اس کا زیادہ جو صرف استعمال ہے وہ صرف خوبصورتی کے لیے ہے اور خوبصورت ماشاءاللہ یہ انتہائی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور خاص طور پہ یہ آپ کی فیملی کے لیے ایک بہت اچھی ہابی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے بچے جو ہے ان کے ساتھ کھیلیں تو یہ کافی اچھی پرسنالٹیز کی مالک ہوتی
ہوتی ہیں اور یہ بہت اچھے پیٹس ثابت ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ ان کی کمرشل لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایز اے فینسی بریڈ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اور آگے اس کو ملٹیپلائی کر کے سیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کافی اچھی چوائس ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایور گرین بریڈ ہے اور اس کی تقریباً ہمیشہ ہی ڈیمانڈ رہتی ہے۔ تو اس لیے اگر یہ چھوٹے پیمانے پر آپ ان کو ایز اے بزنس پرپز رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی چوائس ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا بریڈ انالیسس۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کی مزیدار اور خوبصورت بریڈز کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ اور آپ اس کے علاوہ کون سی بریڈ کا ریویو دیکھنا پسند کریں گے، کمنٹ سیکشن میں جائیں اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں، کیونکہ آپ کی آراء سے ہمیں اپنے کنٹینٹ کو بہتر کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔